ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف اے نبی وحی کر رہے ہیں۔ آپ تو ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے واقعات کی خبر دی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا تمام و کمال کا قصہ بیان فرما کر کس طرح بھائیوں نے ان کے ساتھ برائی کی اور کس طرح ان کی جان تلف کرنی چاہی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح بچایا اور کس طرح عروج و ترقی پر پہنچایا، اب اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ اور اس جیسی اور چیزیں سب ہماری طرف سے آپ کو اے نبی دی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں اور آپ کے مخالفین کی بھی آنکھیں کھلیں اور ان پر ہماری حجت قائم ہو جائے۔ تو آپ اس وقت کچھ ان کے پاس تھوڑے ہی تھے جب وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کھلا داؤ فریب کر رہے تھے، کنویں میں ڈالنے کے لیے سب مستعد ہو گئے۔ اے نبی، صرف ہمارے بتلانے سکھانے سے آپ کو یہ واقعات معلوم ہوئے، جیسے مریم علیہ السلام کے قصے کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں بیان فرماتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جب وہ قلمیں ڈال رہے تھے کہ مریم کو کون پالے تو آپ اے نبی اس وقت ان کے پاس نہ تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی اس قسم کا ارشاد فرمایا، چنانچہ سورہ قصص کی آیت نمبر 44 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ مغربی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی باتیں سمجھا رہے تھے تو اے نبی آپ وہاں نہ تھے۔ اسی طرح اہل مدین کا معاملہ بھی آپ سے اے نبی پوشیدہ ہی تھا۔ ملائے اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمانوں کے اوپر جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں، ان کی آپس میں گفتگو ہونے کی وجہ آپ کو معلوم نہ تھی کیونکہ آپ وہاں موجود نہ تھے۔ یہ سب ہماری طرف سے بذریعہ وحی آپ کو بتلایا گیا۔ یہ کھلی دلیل ہے آپ کے رسول اور نبی ہونے کی کہ گزشتہ واقعات تو اس طرح لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ گویا آپ نے آپ بچشم خود دیکھے ہیں اور آپ کے ہی سامنے گزرے ہیں۔ پھر یہ واقعات نصیحت و عبرت، حکمت و موعظت سے پر ہیں جن سے انسانوں کی دین و دنیا سنور سکتی ہے۔ باوجود اس کے بھی اکثر لوگ ایمان سے کورے رہ جاتے ہیں۔ گو آپ اے نبی لاکھ چاہیں کہ یہ مومن بن جائیں۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ اگر آپ انسانوں کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو اے نبی تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا اور بھٹکا دیں گے۔ بہت سے واقعات کے بیان کے بعد ہر ایک واقعے کے ساتھ قرآن نے فرمایا ہے کہ گو اس میں بڑا زبردست نشان ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ آپ جو کچھ بھی جفا کشی کر رہے ہیں اور مخلوق الہی کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھا رہے ہیں، اس میں آپ کا اپنا دنیاوی نفع ہرگز مقصود نہیں۔ آپ ان سے کوئی اجرت اور کوئی بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، مخلوق کے نفع کے لیے ہے۔ یہ تو تمام جہان کے لیے سراسر ذکر ہے کہ وہ راہ راست پائیں، نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں، ہدایت و نجات پائیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ کافر و مشرک لوگ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگ باوجود اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ محض بے خبر ہی ہوں؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شرک خفی کی حقیقت۔ ان آیتوں میں بیان ہو رہا ہے کہ قدرت کی بہت سی نشانیاں، وحدانیت کی بہت سی گواہیاں دن رات ان کے سامنے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ نہایت بے پرواہی
اور سبک سری سے ان میں کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ کیا یہ اتنا وسیع آسمان، کیا یہ اس قدر پھیلی ہوئی زمین، کیا یہ روشن ستارے، یہ گردش والا سورج چاند، یہ درخت اور یہ پہاڑ، یہ کھیتیاں اور سبزیاں، یہ تلاطم برپا کرنے والے سمندر اور یہ زور سے چلنے والی ہوائیں، یہ مختلف قسم کے رنگا رنگے میوے، یہ الگ الگ غلے اور قدرت کی بے شمار نشانیاں ایک عقل مند کو اس قدر بھی کام نہیں آ سکتی کہ وہ ان سے اپنے رب کی، جو احد ہے اور صمد ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، جو قادر و قیوم ہے، جو باقی اور کافی ہے، ذات کو پہچان لیں اور اللہ کے ناموں اور صفتوں کے قائل ہو جائیں۔ بلکہ ان میں اکثریت کی ذہنیت تو یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، پھر شرک سے دستبرداری نہیں۔ آسمان و زمین، پہاڑ اور درخت کا، انسان اور جن کا خالق اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے سوا دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مشرکین حج کو آتے ہیں، احرام باندھ کر لبیک پکارتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا کوئی شریک نہیں، جو بھی شریک ہیں ان کے خود مالک بھی آپ ہیں اور ان کی ملکیت کے مالک بھی آپ ہی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب وہ یعنی مشرکین مکہ اتنا کہتے کہ ہم حاضر ہیں اے اللہ، آپ کا کوئی شریک نہیں، تو رسول اللہ فرماتے بس بس، یعنی اب آگے کچھ نہ کہو۔ فی الواقع شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کی جائے۔ بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ تیرا رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا، حالانکہ اکیلے اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اس آیت کے تحت میں منافقین بھی داخل ہیں۔ ان کے عمل بھی اخلاص والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ریاکار ہوتے ہیں، اور ریاکاری بھی شرک ہے۔ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ منافق لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود دھوکے میں ہیں۔ یہ نماز کو بڑے ہی سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو بس برائے نام ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ بعض شرک بہت ہلکا اور پوشیدہ ہوتا ہے، خود کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ سنن ترمذی، صحیح ابن حبان، سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بیمار کے پاس گئے، اس کے بازو پر ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھ کر آپ نے اسے توڑ دیا اور یہی آیت پڑھی کہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی مشرک ہوئے جاتے ہو۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے نام کی جس نے قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا۔ اور سنن نبی داؤد میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جھاڑ پھونک، ڈورے دھاگے اور جھوٹے تعویذ شرک ہیں۔ اور سنن ترمذی نے سنن ابی داؤد میں رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توکل کے باعث سب سختیوں سے دور کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی جب کبھی باہر سے آتے زور سے کھنکارتے تھوکتے کہ گھر والے سمجھ جائیں اور آپ انہیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھ پائیں کہ برا لگے۔ ایک دن اسی طرح آپ آئے، اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا تھی جو بوجہ بیماری کے مجھ پر دم جھاڑا کرنے کو آئی تھی۔ میں نے آپ کی کھنکار کی آواز سنتے ہی اسے چار پائی تلے چھپا دیا۔ آپ آئے میرے پاس، میری چار پائی پر بیٹھ گئے اور میرے گلے میں دھاگا دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں دم کرا کر میں نے باندھ لیا ہے۔ آپ نے اسے پکڑ کر توڑ دیا اور فرمایا عبداللہ، یعنی مراد خود آپ تھے، عبداللہ کا گھر شرک سے بے نیاز ہے۔ خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جھاڑ پھونک، تعویذات اور ڈورے دھاگے شرک ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کیسے فرماتے ہیں؟ میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، وہ دم جھاڑا کرا دیتا تھا تو سکون ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا تیری آنکھ میں شیطان چوکا مارا کرتا تھا اور اس کی پھونک سے وہ رک جاتا تھا، تجھے یہ کافی تھا کہ وہ کہتی جو رسول اللہ نے سکھایا ہے، یعنی اذہب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اللہ اس پریشانی اور غم وغیرہ کو لے جائیے، اے لوگوں کے پروردگار شفا عطا کیجیے، اور آپ ہی شفا عطا کرنے والے ہیں، آپ کی شفا کے علاوہ کسی اور کی شفا نہیں، ایسی شفا عطا فرمائیے جو بیماری کے اثر کو اپنے پیچھے نہ چھوڑے۔
مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے، آپ نے فرمایا جو شخص ایسی کوئی چیز لٹکائے اللہ اس کا کام پورا نہ کرے، اور جو شخص اسے لٹکائے اللہ اسے لٹکا ہوا ہی رکھے۔ صحیح مسلم نے سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام شریکوں سے بے نیاز و بے پرواہ ہوں، جو شخص اپنے کسی کام میں میرا کوئی شریک ٹھہرائے میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مسند احمد نیز سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان نیز معجم الکبیر میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب کہ اول آخر سب جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا، یعنی ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ جس نے اپنے عمل میں شرک کیا ہے وہ اس کا ثواب اپنے شریک سے طلب کر لے، اللہ تعالیٰ تمام شرکا سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر چھوٹے شرک کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری یعنی دکھلاوا۔ قیامت کے دن لوگوں کو جزائے اعمال دی جائے گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اے ریاکارو تم جاؤ اور جن کے دکھائے سنانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے انہی سے اپنا اجر طلب کرو اور دیکھو کہ وہ دیتے ہیں یا نہیں۔ مسند احمد ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کوئی بدشگونی لے کر اپنے کام سے لوٹ جائے وہ مشرک ہو گیا۔ صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ کہنا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ بھلائیاں سب نیک شگون آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نیک شگونیوں والے آپ ہی ہیں۔ سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جسے میں صبح شام اور سوتے وقت پڑھا کروں، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم فاطر السماوات والارض، کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی، غیب اور شہادت کے جاننے والے، رب کل شیء وملیکہ، ہر چیز کے پروردگار اور بادشاہ، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اعوذ بک من شر نفسی، میں اپنے نفس کی برائی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ومن شر الشیطان وشرکہ، اور شیطان کی برائی سے اور اس کے میرے معاملات میں شریک کار ہونے سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان مشرکوں کو اس بات کا خوف جاتا رہا کہ اگر منظور الہی ہو تو چاروں طرف سے عذاب الہی انہیں اس طرح آ گھیرے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 45 میں فرمایا افامن الذین مکروا السیئات، یعنی مکاریاں اور برائیاں کرنے والے کیا اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ایسی جگہ سے عذاب لائے کہ انہیں شعور بھی نہ ہو، یا انہیں لیٹتے بیٹھتے ہی پکڑ لے، یا ہوشیار کر کے تھام لے۔ اللہ تعالیٰ کسی بات میں عاجز نہیں، یہ تو صرف اللہ کی رحمت و رأفت ہے کہ گناہ کریں اور پنپیں۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 97 تا 99 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ بستیوں کے گنہگار اس بات سے بے کھٹکے ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس راتوں کو ان کے سوتے ہوئے ہی عذاب آ جائیں، یا دن دہاڑے بلکہ ہنستے کھیلتے ہوئے عذاب آ دھمکیں۔ اللہ کے مکر سے بے خوف نہ ہونا چاہیے، ایسے لوگ سخت نقصان اٹھاتے ہیں۔